ما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم. برادران اسلام، واجب الاحترام محترم بزرگوں اور میرے ایمانی بھائیوں، ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پڑھتے ہوئے یہاں تک پہنچے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ آپ دو ٹوک الفاظ میں اعلان کر دیجئے حق کا اور مشرکین سے آپ اعراض کیجئے. فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین. فاصدع بما تؤمر، آپ ڈھنکے کی چوٹ اعلان کر دیجئے اس چیز کا جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، اور واعرض عن المشرکین، آپ مشرکین سے اعراض کیجئے، ان کی باتوں کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پہ کھڑے ہو کر لوگوں کو بلایا اور اس کے بعد پھر سب کے سامنے اللہ کی وحدانیت اور توحید کو بیان کیا، اپنی رسالت کو بیان کیا. اسی طرح آخرت کا منظر ان کے سامنے پیش کیا، جس پر وہ لوگ جو آپ کو الصادق الامین کہہ رہے تھے مخالف ہو جاتے ہیں، اور سب سے پہلے آپ کا چچا ابو لہب آپ کی مخالفت پہ اترتا ہے، آپ کی مخالفت کرتا ہے. اس کے بعد پھر دوسرے لوگ بھی آپ کی مخالفت کرنے لگتے ہیں. لیکن جب آپ نے وہاں اعلان کیا تو جن لوگوں کے دل بالکل صاف تھے اور جو پہلے سے ہی کسی نور کی تلاش میں تھے، جو پہلے سے راہ راست کی تلاش میں تھے، ان کو بات سمجھ میں آ گئی، اور وہ سوچ جو کچھ بھی تھوڑی بہت عقل رکھنے والے تھے وہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ بات تو ان کی ٹھیک ہے کہ جن بتوں کو ہم خود اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں اور اس کے بعد پھر ان کے سامنے ہی جھکتے ہیں، ان سے مرادیں مانگنے لگتے ہیں، ان کے سامنے اپنی پریشانیاں رکھتے ہیں، وہ بیچارے کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں، تو ہم سے زیادہ بیوقوف کون ہے؟ اور پھر وہ سوچنے پر مجبور ہو گئے. اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ وہ اسلام کے سائے میں آنا شروع ہو گئے، اور آہستہ آہستہ یہ تعداد بڑھنے لگ گئی. اور جب مشرکین نے دیکھا کہ اب ان کی تعداد بڑھ رہی ہے، پہلے تو وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ کچھ دن کا یہ کھیل ہے، اس کے بعد ختم ہو جائے گا، اور اب انہوں نے جب دیکھا کہ نہیں، ان کی تعداد دن بدن جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، تو اس پر وہ فکر مند ہوئے کہ کس طریقے سے اس نئی اٹھنے والی تحریک کو روکا جائے، اس راستے کو روکا جائے، اور کس طرح لوگوں کو ان سے متنفر کیا جائے. اس کے لیے جو بڑے ان کے گرو گنٹال تھے وہ سر جوڑ کر بیٹھتے ہیں اور مشورہ کرنے لگتے ہیں. تو پہلا مشورہ ان کے یہاں یہ طے پایا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ ان کو، یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں لوگ ان سے نفرت کرنے لگیں گے اور پھر کوئی ان کے قریب نہیں آئے گا. اب بدنام کیسے کریں، کیا کریں؟ کسی نے کہا کہ یہ جو قرآن پیش کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے یہ شعر و شاعری ہو، تو ہم لوگوں کو یہ بتاتے ہیں یہ نبی نہیں ہے بلکہ یہ تو شاعر ہے، اور ان کا جو کلام ہے یہ شاعری ہے، یہ ہم کہیں گے. جب ایک نے یہ رائے دی تو وہیں پر دوسرا ایک بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا کہ آپ کیسی بات کر رہے ہو؟ جو وہ کلام پیش کرتے ہیں اس کا کہاں شعر و شاعری کے ساتھ تعلق ہے؟ شاعروں کو تو وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ، شعراء جو ہوتے ہیں ان کے
کے پیچھے تو ویسے ہی بیوقوف قسم کے لوگ ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اور اسی طریقے سے وہ مارے مارے ویسے ہی پھرتے ہیں، اور ان کا کلام بھی حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھتا ہے۔ ان کی جو بھی بات ہے یہ تو حقیقت کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، جو کہتے ہیں بالکل حق ہی ہوتا ہے، سچ ہوتا ہے۔ تو ہم ان کو اگر شاعر کہیں گے لوگ ہمیں بیوقوف کہیں گے، اس لیے یہ شاعر نہیں ہے۔ ہاں میں رائے دیتا ہوں کہ ان کو شاعر نہیں بلکہ ان کو کاہن کہا جائے۔ کاہن کس کو کہتے ہیں؟ کاہن ان لوگوں کو کہا جاتا تھا جن کا یہ دعویٰ ہوتا تھا کہ ہمارے پاس جنات ہیں، معقلات ہیں، اور وہ ہمیں آ کر کچھ باتیں بتاتے ہیں، پھر ہم آگے لوگوں کے سامنے بتاتے ہیں، غیب داں ہیں ہم غیب کی باتیں جانتے ہیں۔ اس طرح کا جو دعویٰ کرنے والے ہوتے تھے ان کو کاہن کہا جاتا تھا۔ تو اس نے کہا کہ یہ جو ہے ادھر جو باتیں ہمیں بتاتے ہیں کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم نے کہیں سنی ہی نہیں ہیں، تو اس لیے ہم ان کو کاہن کہتے ہیں، اور یہ جو کلام پیش کرتے ہیں اس کو ہم کہانت کہیں گے۔ اسی پر ایک تیسرا اٹھا، اس نے کہا کہ یہ کیا تم کہہ رہے ہو، یہ کاہن ہے؟ کاہنوں کی تو ویسے ہی گپیں ہوتی ہیں، ایک بات ٹھیک نکلتی ہے اور 99 ان کی غلط ہوتی ہیں، ایک سچی ہوتی ہے اور 99 ان کی غلط ہوتی ہیں۔ یہ جو کچھ پیش کرتے ہیں وہ تو بالکل سچ ہے اور حقیقت کے ساتھ میل کھاتا ہے، اس لیے اگر ہم ان کو کاہن کہیں گے تو لوگ ہم کو بیوقوف کہیں گے اور ان کو کوئی چھوڑے گا نہیں۔ اس لیے میری رائے اگر مانو تو یہ جادوگر ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایسا کلام پیش کرتے ہیں کہ جو سنتا ہے وہی ان کا گرویدہ ہو جاتا ہے، اور اسی طریقے سے انہوں نے ہمارے گھروں کے اندر لڑائیاں لگوا دی ہے۔ اگر باپ جو ہے ادھر گیا، بیٹا ادھر ہے، بیٹا ادھر ہے، باپ ادھر ہے، کسی کا شوہر ان کا ہو کر رہ گیا ہے، بیوی جو ہے ادھر ہے، کسی کی بیوی ان کی گرویدہ ہو گئی ہے۔ اس طریقے سے یہ جو آپس میں ایک دوسرے سے جدا کر رہے ہیں، تو جادوگروں کا یہی کام ہوتا ہے۔ تو یہ جادوگر ہیں اور جو یہ کلام پیش کرتے ہیں یہ جادوگری ہے۔ اس پر ایک چوتھے نے کہا یہ کیسی بات تم کر رہے ہو؟ جادوگروں کو دیکھا نہیں؟ جادوگر جو ہے وہ بد اخلاق ہوتے ہیں، وہ گندے رہتے ہیں، وہ ایسے ہوتے ہیں، ویسے ہوتے ہیں، اور محمد کو تم دیکھو یہ تو اخلاق کے اعلیٰ درجے پر قائم ہے، اور یہ بالکل صاف ستھرے رہتے ہیں، اور آج تک ہم ان کو الصادق الامین کہتے آئے ہیں، سچا امانت دار۔ تو جادوگر اگر ہم ان کو کہیں گے لوگ ہم کو بیوقوف کہیں گے اور کہیں گے کہ یہ پاگل ہیں جو ان کو جادوگر کہہ رہے ہیں، ہماری کوئی بات مانے گا نہیں۔ پھر کسی نے کہا اب تو ہی بتا بھائی کیا کہیں؟ تو اس نے کہا اگر میری بات مانو تو ہم یہ کہیں گے انہوں نے باپ دادا کا دین چھوڑا ہے، یہ پاگل ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ مجنون ہے، یہ دیوانہ ہے۔ اب کچھ ان کو آ نہیں رہا تھا، اسی پر مجلس کو برخاست کیا اور کہا اب ہم ان کو بدنام کریں گے اور کہیں گے کہ یہ پاگل ہے، یہ مجنون ہے۔ جب انہوں نے مجنون کہنا شروع کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور کوئی ساحر بھی کہنے لگا، کوئی کاہن بھی کہنے لگا، کوئی شاعر بھی کہنے لگا، کوئی کذاب اور جھوٹا بھی کہنے لگا، اس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا غم سا بھی محسوس ہوا کہ میں ان کا بھلا چاہتا ہوں، یہ جہنم کی طرف دوڑتے چلے جا رہے ہیں اور میں ان کو پیچھے سے کھینچ کے لا رہا ہوں کہ ادھر نہ جاؤ، جل جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے، ہلاک ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، اور یہ الٹا میرے بارے میں یہ مشورے کر رہے ہیں۔ اس پر قرآن پاک نازل ہوتا ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جاتی ہے اور ان کو جواب بھی دیا جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، کہ میرے پیارے یہ آپ کو مجنون کہہ رہے ہیں، آپ کو دیوانہ کہہ رہے ہیں، آپ کو پاگل کہہ رہے ہیں۔ نون والقلم وما یسطرون، میں قسم کھاتا ہوں قلم کی اور ان چیزوں کی جن کو قلم لکھتا ہے، وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، کہ آپ اپنے رب کی مہربانی سے، اس کی نعمت سے، اس کے انعام سے مجنون نہیں ہیں۔ جو آپ کو مجنون کہہ رہے ہیں وہ خود پاگل ہیں، آپ پاگل نہیں، آپ مجنون نہیں ہے۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ اپنے رب کی نعمت سے مجنون نہیں ہے۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون،
آپ جو کام کر رہے ہیں آپ اپنے کام میں ڈٹے رہیے، اپنے کام میں لگے رہیے، ان کی باتوں کی طرف آپ کو توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے لیے آپ کے رب نے بے انتہا اجر رکھا ہوا ہے، ایسا اجر رکھا ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اور یہ بیوقوف آپ کو بیوقوف بتا رہے ہیں، آپ کو پاگل کہہ رہے ہیں، آپ تو اخلاق کے اعلیٰ درجے پر قائم ہیں۔ جو پاگل ہوتا ہے کیا وہ اتنے اخلاق کا پیکر ہوتا ہے؟ وہ اخلاق کی باتیں کرتا ہے، وہ اخلاق کی تعلیم دیتا ہے، وہ خود پاگل ہیں جو آپ کو پاگل کہہ رہے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ۔ ان قریب آپ بھی دیکھ لیں گے، وَيُبْصِرُونَ اور وہ بھی دیکھ لیں گے، فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ کہ تم میں سے کون دیوانہ ہے، کون پاگل ہے، یہ زمانہ بتائے گا۔ اور پھر زمانے نے بتایا کہ وہ جو آپ کو پاگل کہنے والے تھے انہی کو لوگوں نے پاگل کہا، وہ پاگل تھے۔ وہ ابو جہل جو آپ کو پاگل کہنے والا تھا، اس کے بیٹے کو جیسے کہ کل ہم نے پڑھا اکرمہ کو جب ایمان نصیب ہو جاتا ہے تو اس نے کہا میرا باپ پاگل تھا۔ وہ ابو لہب جو آپ کو پاگل کہتا تھا، اس کی بیٹی درہ کو رضی اللہ تعالی عنہ ایمان نصیب ہو جاتا ہے اور وہ کہتی ہے میرا باپ پاگل تھا۔ اسی طریقے سے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ان کو ایمان نصیب ہو جاتا ہے، انہوں نے گواہی دی میرا باپ ولید ابن مغیرہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پاگل کہتا تھا، آپ کے مخالفت کرتا تھا، وہ پاگل تھا۔ یعنی خود ان کے بچوں نے ہی پھر ان کو پاگل بتایا ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پاگل کہتے تھے۔ قرآن نے کہا فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ کہ یہ فَسَتُبْصِرُ ان قریب آپ بھی دیکھیں گے میرے محبوب اور وہ بھی دیکھ لیں گے، بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ کہ تم میں سے کون دیوانہ ہے، کون پاگل ہے۔ وہ خود ان کو پتہ چل جائے گا کہ پاگل پنے کی باتیں کون کرنے والا ہے۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمهتدین۔ یہ کہتے ہیں اس نے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا اور نیا دین اختیار کر کے یہ گمراہ ہو گیا، نہیں، ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، بے شک تیرا رب خوب جانتا ہے اس کو جو اس کے راستے سے بھٹک گیا ہے، وهو اعلم بالمهتدین اور جو ہدایت یافتہ ہیں ان کو بھی وہ خوب جانتا ہے۔ فلا تطع المکذبین، میرے پیارے آپ ان جھٹلانے والوں کی بات کو نہ ماننا۔ ودوا لو تدہنوا فیدہنون، یہ جو آپ کو بدنام کر رہے ہیں، آپ کے طرح طرح کے نام نکال رہے ہیں، طرح طرح سے آپ کو جو ہے بدنام کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ آپ کچھ نرم پڑ جائیں ان کی باتوں کی وجہ سے۔ ودوا لو تدہنوا فیدہنون، پھر وہ بھی نرم پڑیں گے، لیکن آپ نے ان کی بات نہیں ماننی ہے۔ ودوا لو تدہنوا فیدہنون فلا تطع کل حلاف مہین ہماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلک زنیم۔ کہا یہ جو بہت قسمیں کھانے والے ہیں، تانا دینے والے ہیں، اسی طریقے سے چغل خوری کرنے والے ہیں، ان کی بات آپ نے نہیں ماننی ہے، ان کی کسی بات کی طرف توجہ نہیں کرنی ہے، ان کی ان باتوں سے کہیں آپ پریشان ہو کر آپ راہ حق کی دعوت دینا نہ چھوڑیں، بلکہ آپ اپنے کام میں لگے رہیں، اپنا کام آپ کرتے رہیں، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے۔ اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، تو آپ سے پہلے جو پیغمبر آئے ہیں ان کو بھی جھٹلایا گیا، ان کے ماننے والوں نے، ان کی امت کے لوگوں نے ان کو جھٹلایا ہے، اور پھر ان پیغمبروں نے صبر کیا، وہ جمے رہے، وہ ڈٹے رہے، اور ان کو تکلیفیں بھی پہنچائی گئی، وہ ڈٹے رہے، جمے رہے، حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، یہاں تک کہ ہماری مدد ان کے پاس آ گئی۔ اسی طرح آپ کے پاس بھی مدد آ جائے گی، اس لیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور میرے پیارے مجھے لگتا ہے کہ یہ آپ کو جو یہ پریشان کر رہے ہیں، آپ کے نام نکال رہے ہیں، آپ کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے آپ کو غم ہو رہا ہے۔ قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، کہ ہمیں معلوم ہے کہ آپ غم زدہ ہو رہے ہیں ان کی ان باتوں کی وجہ سے کہ یہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں، اور پھر اللہ کہتا ہے میں کہتا ہوں یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے ہیں،
یہ تو اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں۔ جب تک قرآن نہیں اترا تھا، جب تک قرآن ان کے سامنے نہیں آیا تھا، تب تک یہ آپ کو صادق الامین کہتے تھے۔ جس دن آپ نے ان کو قرآن پڑھ کے سنایا ہے اور آپ نے ان کو راہ راست کی طرف بلایا ہے، اس کے بعد یہ آپ کو جھٹلانے لگے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کے دشمن نہیں، یہ اللہ کے قرآن کے دشمن ہیں۔ یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے ہیں، یہ اللہ کے قرآن کو جھٹلا رہے ہیں۔ اور یہ کیسے ہیں؟ ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہ منکرون، کیا انہوں نے اپنے رسول کو پہچانا نہیں ہے؟ یہ پہچانتے نہیں، آپ کو جانتے نہیں ہیں۔ بالکل آپ کو پہچانتے ہیں، آپ کو جانتے ہیں۔ آپ کی زندگی کی 43 بہاریں ان کے سامنے ہیں، گزری ہیں، اور اس نے انہوں نے دیکھا ہے کہ آپ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتے ہیں، آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، آپ کبھی بھی جو ہے امانت میں خیانت نہیں کرتے ہیں، آپ امانت داری کا ثبوت دیتے ہیں۔ اسی لیے تو آپ کو صادق الامین یہ کہتے تھے۔ اسی وجہ سے انہوں نے جب کعبۃ اللہ کی تعمیر ہو رہی تھی، اس وقت جب حجر اسود کے رکھنے کا نمبر آیا، آپ کے فیصلے پر سب راضی ہو گئے، اور سب نے اس وقت بیک زبان یہ کہا تھا کہ ھذا الامین رضینہ، ھذا الصادق الامین رضینہ، کہ یہ تو سچے امانت دار ہیں، بس ہم ان کے فیصلے پر راضی ہیں، یہ سب نے کہا تھا۔ تو اس سے معلوم ہوا یہ آپ کو پہچانتے ہیں، لیکن اب جانے ہو کہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہم نے ان کو پہچانا نہیں۔ ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہ منکرون ام یقولون بہ جنہ بل جاءہم بالحق واکثرہم للحق کارہون، یا یہ کہتے ہیں کہ آپ مجنون ہیں؟ نہیں نہیں، بات ایسی نہیں ہے، اصل یہ ہے بل جاءہم بالحق کہ آپ ان کے پاس حق لے کر آئے ہیں، واکثرہم للحق کارہون، اور ان میں سے اکثر حق کا انکار کرتے ہیں، حق کو پسند نہیں کرتے ہیں، اس لیے یہ آپ کی مخالفت پر تلے ہوئے ہیں، آپ کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اس لیے میرے پیارے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح قرآن پاک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ ہمارے بدنام کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑا، کوئی بھی آدمی ہماری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پھر یہ بیٹھے سر جوڑ کے کہ اب کیا کیا جائے؟ یہ تحریک تو دن بدن جو ہے بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور لوگ جو ہے اس میں شامل ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر یہی حال رہا تو ہمارا یہاں رہنا مشکل ہو جائے گا، ہماری چودراہٹ ختم، ہماری سرداری ختم ہو جائے گی، پھر ہمیں کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اس لیے کچھ کیا جائے، اس کے لیے بیٹھے، اور بیٹھنے کے بعد انہوں نے مشورہ کیا۔ اب ایک اور جو ہے وہ طریقہ اختیار کرتے ہیں اس تحریک کو دبانے کا، وہ یہ ہے کہ جو لوگ بڑے گھروں کے ایمان قبول کر چکے ہیں، مسلمان بن گئے ہیں، تو ان کے جو رشتہ دار ہیں ان کو کہا جائے کہ ان کو پکڑ کے سمجھاؤ اور ان کو پیٹو، ان کی پٹائی کرو، ان کو سمجھاؤ، اور اس طرح ان کو مارو تاکہ دوسروں کو سبق مل جائے اور کوئی جو ہے اس راستے پر پھر آنے کے لیے تیار نہ ہو۔ اسی طرح جو کمزور خاندان کے ہیں یا پردیسی ہیں یا اسی طریقے سے غلام اور باندی ہیں اور ایمان قبول کر چکے ہیں، مسلمان بن گئے ہیں، ان کو جس کو جہاں ان میں سے کوئی ملے بس اس کو پیٹنا شروع کرو، اور ایسی پٹائی کرو، ایسی مار ان کو مارو تاکہ دوسروں کو سبق مل جائے اور کوئی پھر اس تحریک کی طرف بڑھنے کی ہمت نہ کرے، کوشش نہ کرے۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید ہم ان پر مظالم ڈھائیں گے اور اس کے بعد پھر یہ تحریک کو چھوڑ کر الگ ہو جائیں گے اور پھر ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ یریدون یطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ اللہ کے جلائے ہوئے اس دیے کو، اس چراغ کو اپنی پھونکوں سے بجھانا چاہتے تھے، لیکن ان کو نہیں معلوم تھا کہ جو ایمان قبول کر لیتا ہے پھر وہ اپنے سب کچھ کا سودا کر دیتا ہے، وہ اپنی جان، اپنا مال، اپنا سب کچھ جو ہے وہ حوالے کر دیتا ہے اللہ کے نام پر، اللہ کی رضا پر سب کچھ قربان کر دیتا ہے۔ پھر وہ اپنی جان کو اپنی جان نہیں سمجھتا ہے، اپنے مال کو اپنا مال نہیں سمجھتا ہے، وہ تو اللہ کے ساتھ سودا کر چکا ہوتا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، ان اللہ اشتری من المؤمنین، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں سے خرید لیا ہے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو جنت کے بدلے میں۔ تو وہ یہ سمجھ رہے تھے
کہ شاید ہم ان کو تھوڑی مار کٹائی کریں گے اور یہ واپس آ جائیں گے اور نئے لوگ اس تحریک کے ساتھ جڑیں گے. نہیں، ان کو نہیں معلوم تھا کہ ایسی کلفتوں پہ ہزار قربان ہزار رحمتیں، یہ قدم قدم بلائیں، یہ سواد کوئے جانا وہ یہیں سے لوٹ جائے جسے زندگی ہو پیاری. ان کو یہ میرے استاد محترم حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ شعر پڑھا کرتے تھے، یہ قدم قدم بلائیں یہ سواد کوئے جانا وہ یہیں سے لوٹ جائے جسے زندگی ہو پیاری. یہاں تو وہی آتا ہے جس کو زندگی سے کوئی پیار نہیں ہوتا ہے، اس کو تو بس اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت جو ہے وہ مجبور کر دیتی ہے کہ وہ سب کچھ قربان کر دے، یہاں تک کہ جان بھی دے دے، لیکن وہ ایمان کو نہیں چھوڑتا ہے. اللہ اکبر. سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار بھی میرے استاد محترم حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایسے موقع پر پڑھا کرتے تھے. عاشق قومی عشق قوامی دل رکھی وانگ پاڑا ہوں، عاشق ہومی عشق قوامی دل رکھی وانگ پاڑا ہوں، منصور جے چک سولی دیتے جڑے واقف کل اسرارا ہوں. عشق حقیقی عشق سوئی حقیقی جڑا قتل معشوق دے مننے، ہاتھ نہ جوڑے مکھ نہ موڑے پاویں سو تلواراں کھنے. کہ جو عاشق ہوتا ہے پھر اس کا دل پہاڑ جیسا ہوتا ہے، جو عشق جس کے رگ و ریشے کے اندر عشق جو ہے وہ بس جاتا ہے، کسی کی محبت اتر جاتی ہے، اس کے بعد کہا پھر اس کا دل پہاڑ کی طرح ہو جاتا ہے، پھر وہ سب سے ٹکرانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. لیکن جس سے عشق اور محبت کا دم بھرا ہے اس کو وہ چھوڑتا نہیں ہے. اور پھر فرمایا سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے کہ منصور جے چک سولی دیتے جڑے واقف کل اسرارا ہو. کہ منصور حلاج جیسا آدمی جب اللہ کے عشق میں غوطہ لگا دیتا ہے، سولی پہ چڑھنا تو اس نے گوارا کر لیا، لیکن اللہ کے عشق سے پیچھے نہیں ہٹا، اللہ کی محبت سے پیچھے نہیں ہٹا. اور پھر کہتے ہیں عشق سوئی حقیقی جڑا قتل معشوق دے مننے. کا حقیقت میں عشق ہے ہی وہی کہ جو معشوق کے اشاروں پر قتل ہونے کے لیے تیار ہو جائے. اور ہاتھ نہ جوڑے مکھ نہ موڑے پاویں سو تلوارا کھنے. کہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ جوڑے، چہرہ نہ پھیرے، سینہ تان کر بات کرے، پیٹھ کہیں نہ پھیرے، چاہے 100 تلوار سامنے کھل کر سامنے چمکتی ہوئی آ جائیں لیکن وہ پیچھے نہ ہٹے. سچا عشق حسین علی دا سر دیوے پر عہد نہ پنے. کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق ہے سچا عشق. کا سر تو دے دیا لیکن جو عہد کیا تھا اس عہد کو انہوں نے توڑا نہیں، اس سے وہ پیچھے نہیں ہٹے. تو جو عاشق ہوتا ہے اس کو پھر اس عشق کے راستے سے ہٹانا بڑا مشکل ہوتا ہے. یہ سمجھ رہے تھے ہم ان پر مظالم ڈائیں گے، ان کی مار کٹائی لگائیں گے، اس کے بعد یہ راستے سے ہٹ جائیں گے، لیکن نہیں. ان کو تو اس میں مزہ آتا تھا، ان کو بھوکا رہ کر ان کو بھوکے رہنے میں اتنا مزہ آتا تھا جو پیٹ بھرنے میں مزہ نہیں آتا ہے. اور ان کو مار کھانے میں وہ مزہ آتا تھا کہ جو ویسے ہی راحت اور آرام والی زندگی بسر کرنے میں کسی کو حاصل نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھ بڑھ کر جایا کرتے تھے اور مار کھانے کے لیے تیار تھے لیکن ایمان کو چھوڑتے نہیں تھے. اب جن لوگوں پر مظالم ڈھائے جا رہے تھے ان میں سے کچھ لوگ جو ہیں ان کا تذکرہ ہمارے سامنے آ جائے. حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالی عنہ جن پر مظالم ڈھائے گئے. یہ اصلاً آزاد تھے، کسی نے پکڑ کر ان کو اور لا کر جو ہے وہ بیچ دیا، فروخت کر دیا. تو مکۃ المکرمہ میں ایک عورت ہے ام انمار، اس نے ان کو خرید لیا تھا اور ان کے یہ غلام تھے. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں حق کی بات لوگوں کو بتا رہے تھے، یہ بھی وہاں حاضر ہوئے اور انہوں نے وہاں پہنچ کر ایمان قبول کر لیا. ایمان قبول کرنے کے بعد ان کے آقا یعنی ام انمار کو جب پتہ چلا تو اس نے ان پر مظالم ڈھانا شروع کیے. اور صرف اسی نے نہیں بلکہ دوسرے لوگوں نے بھی، چونکہ یہ غلام تھے نا تو دوسرے لوگوں نے بھی ان پر مظالم ڈھائے. کیا ظلم ان کے اوپر ڈھایا جاتا تھا، اللہ اکبر. انگاروں کو اس طرح بچھا کر اس کے اوپر ان کو لٹا دیا جاتا اور ان کے سینے پر ایک چٹان رکھ دی جاتی.
تاکہ یہ ہل بھی نہ پائیں. یا اور کہا جاتا ایمان چھوڑ دو یا پھر جان دے دو، تو یہ جان دینے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن ایمان انہوں نے نہیں چھوڑا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا وہ جو کرسی تھی اس کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اگر میں کسی کو اس کرسی کا حقدار سمجھتا ہوں تو بلال کو سمجھتا ہوں. حضرت خباب بن عرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں امیر المؤمنین، آپ نے ٹھیک کہا، بلال اس کے حقدار ہیں، لیکن میں نے بھی کم مار جو ہے وہ اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی وحدانیت پر نہیں کھائی ہے. اس کے بعد جب انہوں نے اپنی کمر سے کرتا اٹھایا تو ان کی کمر میں گوشت نہیں تھا، صرف ہڈیاں تھی، اور اوپر سے بالکل جیسے وہ برس کی بیماری میں سفید ہو جاتی ہے کھال، اس طریقے سے تھی. اور کہا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ مجھے آگ کے انگاروں پر لٹایا جاتا تھا اور اس کے بعد میرے سینے پر چٹان رکھ دی جاتی تھی اور مجھے ہلنے بھی نہیں دیا جاتا تھا، اور کہا جاتا تھا ایمان چھوڑ دو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ساتھ چھوڑ دو یا پھر جان دے دو. میں جان دینے کو پسند کرتا تھا، اور میرے جسم سے نکلنے والی جو چربی ہے اسی سے وہ آگ کے انگارے بجھ جاتے تھے. اس طرح ان کو تکلیف دی جاتی تھی. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مؤذنوں کے سردار ہیں، جو مسجد نبوی میں سب سے پہلے اذان پڑھنے والے ہیں، اور جب مکہ فتح ہوا تو کعبۃ اللہ کی چھت پہ سب سے پہلے انہی کو چڑھایا گیا اور انہوں نے کعبہ کی چھت پہ چڑھ کر اذان دی ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ امیہ ابن خلف کے غلام تھے، اور امیہ ابن خلف کو جب پتہ چلا کہ انہوں نے ایمان قبول کر لیا ہے اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک میں شامل ہو گئے ہیں، تو اس کے بعد اس نے ان پر مظالم ڈھانا شروع کیے. ان کو تپتی ہوئی زمین کے اوپر لٹا کر اور ان کے سینے کے اوپر پھر چٹان رکھ دی جاتی تھی. جن لوگوں کو حج یا عمرہ نصیب ہوا ہے اور گرمی کے موسم میں نصیب ہوا ہے وہ جانتے ہیں کہ مکہ کی سرزمین گرمی کے موسم میں کتنی گرم ہو جاتی ہے. ابھی ہم جیسے یہاں پاؤں رکھتے ہیں، یہاں باہر ہم جو ہے کافی دیر تک کھڑا رہ سکتے ہیں اس تپتی ہوئی زمین پر، لیکن مکہ کی جو زمین ہے آدمی 1 منٹ بھی اس پر پاؤں نہیں رکھ سکتا ہے، اتنی وہ گرم ہو جاتی ہے. اس کے اوپر ان کو لٹایا جاتا تھا اور کبھی ان کو گھسیٹا جاتا تھا، کبھی جو ہے وہ بچوں کے ہاتھ میں ان کے گلے میں رسی ڈال کے دے دی جاتی اور وہ ان کو گھسیٹتے تھے اور لیے پھرتے تھے. اس طرح مظالم ڈھائے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے محمد کا ساتھ چھوڑ دو. وہ کہتے تھے احد احد احد، ایک اللہ ایک اللہ ایک اللہ، بس اسی کی ہم عبادت کرتے ہیں، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے ہیں. تو اس طریقے سے صحابہ کرام پر مظالم ڈھائے جانے لگے، لیکن ایک بھی ان میں سے واپس نہیں آیا، بلکہ وہ تو بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیتے تھے، اپنے آپ کو پیش کرتے تھے کہ جو تم نے کرنا ہے کرو، لیکن ہم اب کلمہ پڑھ چکے ہیں، ہم جان دے دیں گے لیکن ایمان کو نہیں چھوڑیں گے. اس سے آگے انشاءاللہ آئندہ درس میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت.